وہ قریب ہوا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے، میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں۔ اس زمانے کا ایک مشہور نام تھا، مشہور ڈاکو تھا۔ اس نے کہا میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں، اور سرکاری ریکارڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے مختلف وقتوں میں چوری اور ڈاکے کی وجہ سے الگ الگ وقتوں میں کل ملا کر 18,000 کوڑے لگائے گئے ہیں۔ میں نے کمینی دنیا کے لیے 18,000 کوڑے برداشت کیے ہیں۔ احمد تم اللہ کے لیے کوڑے کھانے جا رہے ہو، اس کتابت سے ہٹ مت جانا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حق کو ظاہر کیا اور اللہ نے حالات کا رخ بدلا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا فتنے، چونکہ شیطان کا کام ہی فتنے لانا ہے۔ امام احمد کے ماننے والوں کے اندر ایک فتنہ پیدا ہو گیا۔ امام احمد نے تو حق کے مطابق، اہل سنت کے مذہب کے مطابق یہ بات کہی تھی کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ کلام کی بات تھی، کلام اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہماری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، وہ تو مخلوق ہے، وہ تو حدیث ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، ابھی پڑھا تھا، ابھی ختم ہو گیا، وہ تلفظ میں تھا، لفظی بالقرآن، یہ ظاہر ہے کہ یہ حدیث ہے۔ امام احمد کے مقلدین میں یہ علوم پیدا ہو گیا کہ انہوں نے کلام اللہ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو قدیم کہنا شروع کر دیا۔ قرآن بھی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی قدیم ہے۔ قرآن جس کاغذ پر لکھا جائے وہ بھی قدیم ہے، یہاں تک کہ جن گتوں کے درمیان قرآن کی جلد ہے وہ بھی قدیم ہے۔ اتنی حد کر دی انہوں نے علوم میں۔ اور اب یہ مسئلہ اٹھ گیا ایک دوسرے حاکم میں۔ بخارا کا حاکم تھا، نیشابور کا حاکم، جس کے تحت بخارا بھی آتا تھا۔ امام بخاری کو مبتلا ہوئے، ان سے لوگوں نے سوال کیا، کیا کہتے ہیں آپ کلام اللہ کے بارے میں؟ اب ظاہر ہے امام بخاری اور امام احمد کوئی الگ الگ چیز تو نہیں ہے، حق ظاہر کرنا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لفظی بالقرآن حادث، میں جو تلفظ کر رہا ہوں قرآن کا یہ حادث ہے۔ کوئی اسی کو اٹھا لیا اور حاکم سے شکایت کی کہ یہ گمراہ ہو گئے، ان کا عقیدہ غلط ہے۔ امام بخاری پر اتنی زیادتی کی گئی کہ اس امام اکبر نے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور سفر میں گویا قریب الوطنی میں قتل کے مقام پر وفات ہوئی، وہیں مدفون ہے، اپنے وطن میں مدفون نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ فتنے کیسے آتے ہیں کہ آج جس شخص کے سامنے ساری امت کا سر جھکتا ہے اس کو اپنے وطن میں مرنے نہیں دیا، ظالم ہے۔ یہ فتنوں کا انداز ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر متوجہ تھے، اس کی طرف وہ کرنا چاہتے ہیں اشارہ کہ دیکھو قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال کو تولیں گے، تو بندے کا جو عمل ہے وہ تلاوت بندے کا عمل ہے اور مطلوب اللہ کی صفت ہے، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تلاوت اور مطلوب میں فرق ہے۔ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا سا آپ عبارت کی طرف آ جائیں۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ کسی مسئلے کے لیے عنوان میں آیت بھی لاتے ہیں، یہاں آیت لائے ہیں اور اس کا مضمون آپ کو معلوم ہے۔ اس مضمون پر 2-3 منٹ میں بات کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ مضمون یہ ہے کہ قیامت میں ترازو قائم کی جائے گی اعمال تولنے کے لیے۔ ایک زمانے میں معتزلہ نے یہ مسئلہ کھڑا کیا تھا کہ صاحب اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال تو اعمال ہیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اب وہ نماز پڑھنا ہے جس کو تول لیا جائے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، وہ تو روزہ ایک عمل تھا، ختم ہو گیا، کہاں ہے